یہی وہ آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، جس میں بعض مفسرین نے اس بحث کو بھی انٹر کیا ہے کہ جب اللہ ہر دن انسان کے لیے نئے نئے حاجتیں اس کی یا نئی نئی ضرورتیں اس کے سامنے لا رہا ہوتا ہے تو پھر قدر کو کیسے ریپلیس کیا جائے گا، ڈیسٹنی کو کہاں ریپلیس کیا جائے گا، تقدیر کو کہاں ریپلیس کیا جائے گا؟ اس لیے کہ تقدیر کے لیے تو آتا ہے کہ انسانوں کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی. تو میں آپ کو تقدیر کا ٹاپک از اے ہیوج ٹاپک، اور اس کو کئی اینگل سے مختلف اسکالرز نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پوائنٹ پر جو ہم بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کے اینگل سے کل یوم ہوا فی شان، صرف اس اینگل سے کہ کیا تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، صرف اس اینگل سے میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں. میں خواہش رکھوں گی آپ تقدیر کے اوپر مجھ سے کوئی سوال فیوچر میں نہیں پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 اینگل جو میں آپ کو بتاؤں گی، مجھے پوری امید ہے آپ میں سے بہت سی خواتین کا تقدیر کے پوائنٹ آف ویو سے قدر کی انفارمیشن کلیئر ہو جائے گی. علماء مفسرین قدر کو 5 ڈفرینٹ لیولز پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدر کے 5 لیولز ہیں، اور اسی آیت کو وہ سامنے رکھتے ہوئے سورہ رحمان کی بیان کرتے ہیں. پہلی قدر کا جو لیول ہے اس کو کہتے ہیں قدر فی علم اللہ. قدر فی علم اللہ جو آپ میں سے عربی میں لکھتا ہے میں اس کے لیے بول رہی ہوں، ادروائز سمپل قدر فی علم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علم میں جو قدر ہے، یعنی اللہ اپنی صفات کی بیسس پر مخلوقات میں ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ یہ زندگی میں آگے پروسیڈ کیسے کرے گا. قدر فی علم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کی بیسس پر ہر مخلوق کے لیے جانتا ہے کہ وہ مخلوق آگے پروسیڈ کیسے کرے گی. انسانوں کی بیسس میں اللہ ہر انسان کو انڈیویجولی جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، کیا چوائس کرے گا، کیسے آگے زندگی میں نیکیوں میں اپنے راستے میں آگے بڑھتا جائے گا، کہاں کس جگہ بریک لگا دے گا. اللہ اپنے علم کی بیسس پر جانتا ہے، بالکل جیسے ماں اپنے 4 بچوں کو جانتی ہے کہ کون سا ان میں سے اس چیز کی طرف انکلائنڈ ہوگا، اس چیز کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوگا. تو پہلا لیول ہے قدر کا، قدر فی علم اللہ، وہ قدر جو اللہ کے علم کی بیسس پر ہے. دوسرا لیول ہے قدر فی لوح المحفوظ، دا ریٹن ون، وہ قدر جس کو انسانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. کس انسان کی زندگی میں کیا کیا چینجز، کیا کیا واقعات، کیا کیا حالات، کیا کیا لوگ، کیا کیا انسیڈنٹس ہوں گے. قدر فی لوح المحفوظ، یہ وہی قدر ہے جس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو بنانے سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پین. مخلوق میں قلم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے پین سے کہا لکھو. احادیث کے مطابق قلم کا پیدا کیا جانا فرشتوں سے بھی پہلے کا ہے. اتنی قدیم چیز ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ لکھ رہی ہیں، اس کی ویلیو، قلم کی ویلیو ہمیشہ انسان یاد رکھے. تو اللہ نے قلم سے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا write everything that will happen until the end of the world. ہر چیز لکھو جو کہ آخر تک ہونے والی ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور پیجز ڈرائی ہو گئے. پیجز ڈرائی ہونے کا مطلب ہے انک ڈرائی ہو گئی، یعنی تقدیریں لکھ دی گئیں. کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کس طرح ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا. یہ ہے دوسرا لیول قدر کا، قدر فی لوح المحفوظ، اور اس کے اوپر آپ کو کئی احادیث مل جاتے ہیں. یہ سیکنڈ لیول آف قدر ہے. تھرڈ لیول آف قدر ہے قدر العمر، قدر العمر، ہماری لائف لانگ قدر.
ہر انسان کی اپنی اسپیسیفک لائف لانگ قدر ہوتی ہے. جب ہم اپنی ماں کے ووم میں تھے تو ایک سرٹن ٹائم پر فرشتے نے آ کے وہ قدر اور روح ایک ساتھ بلو کر دی. یعنی کہ انسان کی زندگی میں کتنا لائف سپین ہوگا، کیا حالات اور میجر واقعات ہوں گے، کون کون سے رشتے آس پاس ہوں گے، کتنا رسک ہوگا. جب ہم اپنی ماں کے ووم سے باہر بھی نہیں آئے تھے اسی وقت ہمارا رسک جو تھا وہ ڈیفائن کر دیا گیا تھا. یہ ہے قدر العمر جو ہر انسان کی ماں کے ووم میں ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے. فورتھ لیول قدر کا آتا ہے القدر السنوی. سنوی سین سے ہے، ایئرلی قدر. سنتن سال کو کہتے ہیں عربی زبان میں. القدر السنوی ایئرلی قدر، یہ فورتھ لیول ہے قدر کا. یہ ہے لیلۃ القدر والی قدر. ہر سال جو ابھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ رات آنے والی ہے، اللہ ہم سب کو وہ رات صحت اور ایمان اور حالت عبادت اور دعا میں نصیب فرمائے. آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات آڈ نائٹس میں سے لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو کوشش کیجیے گا، پلان کیجیے گا، یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. 5 راتیں آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے. راتیں بہت چھوٹی ہیں، عبادت کرنا بہت آسان ہے. آپ تراویح بے شک پڑھ لیتی ہیں، آج کل بھی آپ تراویح پڑھ لیتی ہیں مسجد جا کر یا کسی جگہ جا کر یا گھر میں، لیکن پھر بھی سحری سے پہلے کا وقت اراؤنڈ 2:30 سے 3 بجے کا درمیان آج کل کے حساب سے، یا میکسیمم 2:30 سے 3:15 بجے تک کا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کو ضائع مت کریں کہ میں نے تراویح پڑھ لی تھی مسجد میں، اب میں غٹ سو رہی ہوں، 3:15 بجے اٹھوں گی الارم لگا کر. جس کو عبادت کا شوق ہے، اگین فرض نہیں ہے، لیکن یہ دعاؤں کا وقت ہے. رات کا آخری پہر ہے نا، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. اٹھیں اور دعا مانگیں. ابھی سے آپ تھوڑی تھوڑی اپنے اندر عادت ڈال لیں گی 10-15 منٹ کی، تو لیلۃ القدر کو آپ کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. لیلۃ القدر ایئرلی قدر کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. دس از دا 4th لیول انسانی قدر کے اندر. انسان کی زندگی میں آنے والے سال میں جتنے حالات اور واقعات ہونے ہوتے ہیں وہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں تمام حالات اور واقعات 1 سال کے کر دیے جاتے ہیں. یوں سمجھے فرشتوں کے پاس بھی لیلۃ القدر میں ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کیسے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، PDF فائلز ہوتی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں. بس جیسے بھی ہوتا ہے ہمارا لکھا ہوا اگلی زندگی کا پورا ڈیٹیل اور اعمال نامہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، ساری ٹریک لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے. صحیح؟ تو فرشتوں کے حوالے جو قدر کی جاتی ہے لیلۃ القدر میں، دس از دا 4th لیول آف قدر. اس کو کہتے ہیں القدر السنوی. 5th لیول آف قدر یہ ہے قدر الیوم، اور یہ ہے کل یوم ہوا فی شان. 5th لیول آف قدر کل یوم ہوا فی شان آپ یہاں لے کر آئیں گی. آج کیا کچھ ہوگا میری زندگی میں، آپ نے کون سی دعا پڑھ لی تو جو آپ کو ٹھوکر لگنی تھی آپ بچ جائیں گے. آپ نے کیا صدقہ کر دیا کہ کس بیکٹیریا نے آپ پر حملہ کرنا تھا یا کس وائرس نے آپ کی جسم میں گھسنا تھا، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو گھسنے سے منع کر دیا. اسی لیے صبح شام کی دعائیں آپ کو ڈے ٹو ڈے پروٹیکشن دیتی ہیں. اسی لیے صبح شام کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پڑھنے کا کہا ہے، اس لیے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے قدر بھی ہوتی ہے، اور یہ ڈے ٹو ڈے قدر ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو نمازیں پڑھنا، نماز کے ساتھ صبح شام کے اذکار پڑھنا، اور ڈے ٹو ڈے قدر میں تبدیلی آتی ہے دعا سے. آپ نے سنا ہے حدیث کا مفہوم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے انسان کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے. اور دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. ایک ایکسٹریم تھی جو ہماری امائیں تھیں، ہماری نانیاں تھیں، وہ اتنی لمبی دعائیں مانگتی تھیں کہ اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، ہے نا.
اب ہم آئے، ہمیں نیا نیا پتہ چلا کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں تھوڑی مانگنی ہوتی ہیں، سلام سے پہلے 4 دعائیں اور سلام کے بعد 4 دعائیں، اس کے بعد ہم مصروف بھی بہت ہو گئے، اب اتنا موقع بھی نہیں ملتا. اب ہم وہ والی نسل بن گئے کہ ہم سلام پھیرتے ہیں اور جائے نماز لپیٹتے ہیں. اس کے درمیان میں کہیں آ جائیں. ایک وقت اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، 5 نمازوں میں ایک نماز فکس کر لیں جس میں آپ نے اللہ سے اپنی زبان میں کانورسیشن کرنی ہے، اپنی تکلیف اللہ کو بیان کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب تو پتہ ہے اللہ کو، معلوم تو ہے اس کو، میں کیا اس کے سامنے اپنا جو ہے وہ دکھ بیان کروں. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کرے. حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو ایک نماز فکس کر لیجئے، اگر 5 میں نہیں کر سکتی، فجر از دا بیسٹ ٹائم. ایک نماز فکس کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج کے دن میں برائی ہے مجھے اس سے محفوظ فرما لے. شیطان بار بار خیال ڈالتا ہے کہ جب قدر لکھی ہوئی ہے تو آج تمہارے فائدہ کیا ہے عمل کرنے سے. پہلی بات تو یہ، آپ میں سے کس نے اپنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی قدر دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ تو آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے لیے آخر میں جنت لکھی ہے یا خدا نہ خواستہ دوسرا مقام لکھا ہے. تو آپ کو تو پازیٹیو سوچنا ہے، آپ کو تو اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ کیا قدر بدلی جاتی ہے، تو پوائنٹ کلیئر کر لیجئے. میں نے آپ کو 5 سٹیپس بتائے ہیں. جو پہلا اور دوسرا سٹیپ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں وہی لکھا ہے جو ہمارے آج کسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں کسی برائی سے بچا سکتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے جو اللہ کا علم ہے وہ، اور جو لوح محفوظ ہے. The level 1 and level 2 these are fixed, untouched. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ یا تو لیول 3 میں ہو سکتی ہے، یا لیول 4 میں، یا 5 میں. مثال کے طور پر اللہ نے لیلۃ القدر میں ایک فرشتے کے حوالے کیا کہ ایک خاتون جن کا نام، کسی کا نام شازیہ تو نہیں ہے؟ سچ بتائیں، کسی کا نام شازیہ تو نہیں؟ اچھا میں نہیں بول رہی، پھر میں جو آگے بولنے والی تھی. اچھا میں کسی آدمی کا نام بول دیتی ہوں. میں مثال ایسی دے رہی تھی تو مجھے ہوا کیا کوئی گھبرا ہی نہ جائے. اچھا میں مردوں کا نام بھی نہیں لیتی. چلیے ہاں XYZ صحیح ہے. چلیے ایک انسان جس کا نام X تھا، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر میں فرشتوں کو بتایا گیا کہ محرم میں اس کا انتقال ہونا ہے. ابھی ہے مثال کے طور پہ رمضان میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں تقدیر حوالے کی گئی ہر انسان کی، اور X انسان کی تقدیر شیطان جب دی گئی فرشتے کو تو کہا گیا اس انسان کا انتقال محرم میں ہونا ہے. ڈیورنگ دس ٹائم لیلۃ القدر اور محرم کے درمیان میں اس شخص نے کثرت سے صلہ رحمی کی، کثرت سے صدقہ کیا، اور کثرت سے نیکیوں کے راستے پہ دوڑنے لگ گیا. اب اس نیکی کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو احادیث میں عمر میں آگے بڑھانے والے، یعنی عمر کو بڑھانے والے فیکٹر میں آتے ہیں. صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داریاں نبھائی جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں برکت دے دیتا ہے. صدقہ انسان کی عمر میں برکت کرتا ہے، دعا انسان کی عمر میں برکت کرتی ہے. تو کسی انسان نے اس ڈیوریشن میں خوب نیکیاں کی، خوب دعائیں مانگی، تو اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو جس دن اس کا انتقال ہونا تھا، لیٹ سے اس پرسن X کا انتقال ہونا تھا 12 محرم کو، 12 محرم آنے سے پہلے اللہ اس فرشتے کو بتا دے گا کہ اب اس کی روح 12 محرم کو قبض نہیں کی جائے گی. کل یوم ہوا فی شان. اور یہ چیز آلریڈی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. یہ چینجز کہ اس کی تقدیر میں تھا کہ 12 محرم کو اس کا انتقال ہوگا، لیکن یہ اس طرح سے ڈیوریشن میں لیلۃ القدر اور محرم کی ان تاریخوں کے درمیان میں اتنی نیکیاں کرے گا تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا. اب کلیئر ہوا؟ آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تقدیر کے سوال پر پریشان نہیں ہوں گی. جو لیول 1 اور لیول 2 ہے وہ انٹچڈ ہے، اس میں وہی ہے جو ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، اللہ کا علم کامل ہے. آپ کا اور میرا کام ہے
ہمیں نہیں معلوم ہماری لوح محفوظ میں کیا تقدیر لکھی ہے. ہمارا کام ہے ہم روز اچھے کاموں کو اڈاپٹ کرنے والے بن جائیں، ہم روز اللہ سے دعائیں مانگنے والے بن جائیں، ہم روز خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، ہم روز اپنے اندر سے ایک غلطی کو نکال کر باہر پھینک دیں. سوچیں ایک ایک غلطی ہم روز نکال کر اپنے کردار کی باہر پھینکیں گے تو 30 دن میں تو آپ ہیرا لال بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس شان کو محسوس کرنے والوں میں شامل کروائے. یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہر افطار کے وقت جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. جنت وائڈ اوپن ہے اپنے 8 دروازوں کے ساتھ. جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کیا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں. خوب توبہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ سے خوب معافی مانگیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اگر کوئی شر ہے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھیے، اور اللہ ہماری تقدیر میں جتنا خیر ہے جو آپ نے لکھا ہے ہمیں اس خیر کے لیے کوشش کرنے والا بنا دیجئے. کل یوم ہوا فی شان. اللہ اپنے بندوں کی ہر دن سسٹیننس کرتا ہے.